سلام پاکستان 24 نیوز کے ساتھ میں ہوں مدیحہ سلیم۔ میں ہوں ذیشان بشیر۔ یوٹیوب پر براہ راست دیکھنے کے لیے سبسکرائب کیجئے youtube.com/24newsht۔ ہیڈ لائنز آپ جان چکے، خبروں کی تفصیلات کی جانب بڑھتے ہیں۔ ایم کیو ایم پاکستان کے الیکٹرک کے خلاف آج پارلیمنٹ ہاؤس کے باہر دھرنا دے گی۔ دھرنے میں ارکان قومی و صوبائی اسمبلی، سینٹ، میئر اور ڈپٹی میئر کراچی اور حیدرآباد شرکت کریں گے۔ اس سلسلے میں میئر کراچی وسیم اختر کا کہنا ہے کہ کراچی کو مسائل کا گڑھ بنا دیا گیا ہے۔ یقین دہانی کے باوجود وفاقی حکومت کے احکام پر عمل درآمد نہیں ہو رہا۔ ملک کی معیشت چلانے والے شہر کے حالات ٹھیک کرنا ہوں گے۔ آسان حال نہیں ہے شہر کا۔ یہ شہر پورے ملک کو چلاتا ہے، پورے سندھ کو چلاتا ہے۔ اسلام آباد کا بجٹ بنوانے میں 65% شیئر ڈالتا ہے، اور اس شہر کا یہ حال ہے۔ تو یہ کیا ہے، کون فیصلے کر رہا ہے، کیسے چلے گا؟ تو ہم بھی تنگ آ کے اب اسلام آباد جا رہے ہیں، ادھر جا کے احتجاج کریں گے جہاں سارے الیکٹڈ نمائندے موجود ہیں، کہ کراچی پہ رحم کریں، کراچی کے ایشوز ریزالو کریں۔ صرف بجلی نہیں، نہ پانی ہے، نہ سڑکیں ہیں، نہ تعلیم ہے، نہ ہیلتھ ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ کراچی میں وفاقی وزراء کی جانب سے غیر اعلانی لوڈ شیڈنگ نہ کرنے کے وعدے بھی دھرے رہ گئے۔ اب بھی مختلف علاقوں میں 8 سے 10 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ جاری ہے۔ ابراہیم حیدری، قیوم آباد، کورنگی، لانڈھی، ملیر اور گڈاب کے علاقے زیادہ متاثر ہیں۔ شہر قائد کے کچھ علاقوں میں اب بھی غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ کا سلسلہ جاری ہے۔ وفاقی وزیر اسد عمر اور گورنر سندھ نے کے الیکٹرک کو اتوار سے غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ نہ کرنے کی ہدایت کی تھی۔ شہری کہتے ہیں لوڈ شیڈنگ کے باوجود بل تواتر سے بھیجے جا رہے ہیں۔ 8 گھنٹے 10 گھنٹے جا رہی ہے، آتی کب ہے؟ 2 گھنٹے آئے گی تو 4 گھنٹے جائے گی۔ اس کا کام نہیں ہے حکومت کا بھائی۔ کراچی میں غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ کے ساتھ ساتھ بجلی کی سپلائی میں خرابی کا سلسلہ بھی نہ رک سکا۔ اب بھی تار ٹوٹنے اور پی ایم ٹی فالٹ کے نام پر کئی گھنٹے بجلی بند کر دی جاتی ہے۔ شہری کہتے ہیں کہ آج بھی رات بھر جاگنے پر مجبور رہے۔ اتنی گرمی ہے، غصہ تو آنے والی بات ہے نا بھائی، گرمی بہت ہوتی ہے، غصہ آتا ہے، بچے سو نہیں پاتے۔ 2 دن سے بتی نہیں گھر کی، یہاں سے اندازہ لگا لو کیا کرے بندہ، کہاں جائے۔ کراچی کے جو علاقے لوڈ شیڈنگ سے متاثر ہیں ان میں ابراہیم حیدری، قیوم آباد، کورنگی، لانڈی چراغ ہوٹل، لانڈی باور مارکیٹ، ملیر، گڈاب ٹاؤن، بن قاسم، لیاقت آباد اور دیگر مضافاتی علاقے شامل ہیں۔ کیمرامین شوکت علی کے ساتھ عرفان عباسی، 24 نیوز کراچی۔ اور کرونا کے بعد مویشی منڈیوں کے قیام پر بھی سندھ اور وفاق میں اختلافات پیدا ہو گئے ہیں۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ اور بلاول بھٹو نے کرونا پر قابو پانے کے وفاقی حکومت کے دعووں کو مسترد کر دیا۔ دونوں کا کہنا ہے کہ کرونا ختم نہیں ہو رہا، کم ٹیسٹنگ کی وجہ سے کم کیسز رپورٹ ہو رہے ہیں جو خطرناک صورتحال پیدا کر سکتے ہیں۔ دوسری جانب وزیر اطلاع سندھ ناصر حسین شاہ نے مویشی منڈیوں کے قیام پر بھی تحفظات کا اظہار کر دیا۔ ان کا کہنا ہے کہ ہم نے درخواست کی تھی کہ مویشی منڈیاں نہیں لگنی چاہیے، صرف اجتماعی قربانی کی اجازت دینی چاہیے تھی۔ اتنا بھی لمیٹڈ کیپیسٹی ہے آپ کا، اتنا ہی آپ نے زیادہ اس پہ زور دینا ہے۔ جس طریقے سے یہ انڈرمائن کیا جا رہا ہے، پاکستان کے عوام کو خطرہ میں ڈال رہے ہیں، ہمارے ڈاکٹرز کو، ہمارا نرسز کو، ہمارا پیرامیڈکس کو، جو یہ جہاد لڑ رہے ہیں ان کو خطرہ میں ڈال رہے ہیں۔ اگر آپ ٹیسٹ کافی نہیں کر رہے ہو، عوام کا ٹیسٹ بھی نہیں کروا رہے ہو، مطلب پھر آپ اپنا کانٹیکٹ ٹریسز کا ٹیسٹ نہیں کر رہے ہو، آپ اپنا ڈاکٹرز اور نرسز کا ٹیسٹ بھی نہیں کر رہے ہو۔ ٹیسٹنگ پہلے دن سے پورا دنیا ہمیں کہہ رہا ہے، اور اس میں بھی یہ نالائق حکومت کمپرومائز کر رہا ہے۔ ایک چیز میں اب جب سے یہ ٹیسٹنگ شروع ہوئی ہے، سندھ باقی صوبوں سے کم از کم ڈبل ہے ٹیسٹنگ میں، جو ہماری پاپولیشن ہے اس کے حساب سے۔ ہم وقتی ارلی اس پہ وکٹری ڈکلیئر کر کے اپنے آپ کو خراب کریں۔ اس چیز سے تشویش ہو رہی ہے تھوڑی سی کہ ہم بہت جلدی اس وبا کو سمجھ رہے ہیں کہ یہ ہماری کنٹرول میں آ گئی ہے، وہ غلط ہے۔ اور شادی ہالز ایسوسی ایشن اور کیٹررز نے مذاکرات کی یقین دہانی پر کراچی پریس کلب پر جاری احتجاج ختم کر دیا ہے۔ ایسوسی ایشن کا وفد آج کمشنر ہاؤس کراچی میں 4 بجے صوبائی وزیر ناصر حسین شاہ، سعید غنی اور کمشنر کراچی سے مذاکرات کے لیے جائے گا۔ شادی ہال ایسوسی ایشن اور کیٹررز کی جانب سے احتجاج کا سلسلہ جاری تھا اور یہ احتجاج دھرنے میں بدل چکا تھا، جو کہ کراچی پریس کلب کے باہر جاری تھا۔ اس دھرنے میں خواتین اور بچوں کی بھی بڑی تعداد شریک تھی۔ ہمارے نمائندے جاوید قائم خانی وہاں پر موجود ہیں، ان سے مزید جان لیتے ہیں۔ جاوید بتائے گا ابھی کے لیے کیا معاملہ طے پایا ہے؟
جی آل پاکستان کیٹرز ایسوسیشن اور شادی ہال ایسوسیشن جو ہے وہ کئی روز سے سراپا احتجاج ہیں، اور جہاں پر پاکستان کیٹرز ایسوسیشن کے صدر راؤ وقاص موجود ہیں، ان سے جانتے ہیں کہ کیا حکومت کی جانب سے لالی پاپ دیا گیا۔ ہم 4 مہینے سے رمضان سے پہلے تو ہم جو ہے وہ ہم کہتے ہیں کووڈ ہے چلیں کچھ بھی نہیں کھل رہا، اب تو ہر چیز کھول دی گئی ہے نا، ایس او پیز کے ساتھ ٹرانسپورٹ منڈیاں تک کھول دی ہیں، ساری چیزیں کھل گئی ہیں، شاپنگ مال وغیرہ سب کچھ۔ ابھی وہ اسمارٹ لاک ڈاؤن تھا وہ بھی ہلکا ہو گیا ہے، تو ہم نے ساری ایس او پیز بنا کے کوئی ایسی جگہ نہیں ہوگی جہاں ہم نے وہ اپنی ایس او پی اور اپنی پریس ریلیز نہ بھیجی ہو۔ ساری چیزیں ہم نے کہا ایک ٹیبل پہ ہم 12 کی جگہ 4 کرسیاں لگا لیں گے، 1000 بندوں کی جگہ 300 بندے ہال میں بٹھا لیں گے، تو ہمارے کام کو جو ہے وہ کھول دے۔ اس وقت جو ہے وہ دھرنا دیا گیا تھا، میرے کیمرہ آپ کو دکھائے تو تقریباً منتشر ہو گئے تمام مظاہرین اور اپنے گھروں کی جانب روانہ ہو گئے، تمام چیزیں سمیٹ لی گئی ہیں۔ منتشر ہونے کے بعد یہ جو سڑک اشارہ یہ بند تھی پریس کلب کی سے بھی کھول دیا گیا، اور اب جو ہے وہ عام بہت شکریہ آپ کا۔ شہر قائد کے باسیوں کی مشکلات میں ایک اور اضافہ ہو گیا ہے۔ مختلف علاقوں میں دودھ کی دکانیں قبل از وقت بند کر دی گئیں۔ دودھ فروشوں نے دودھ کا مصنوعی بحران پیدا کرنے کی کوشش کی ہے۔ صورتحال کیا ہے جانیں گے ہمارے نمائندے محمد علی خان سے۔ علی اپڈیٹ کیجیے گا۔ میں اس وقت موجود ہوں کراچی کے ایک دکان کے اوپر، اور میرے عقب میں جو ایک دودھ کی دکان ہے جو وقت سے پہلے ہی بند ہو چکی ہے۔ سلسلہ یہ ہے کہ دودھ کے نرخوں میں اضافے کے بعد جب ڈیری فارمر ایسوسیشن کے صدر کو گرفتار کر کے ایک دن لاک اپ کیا گیا، تو ان کی طرف سے یہ احکامات جاری ہوئے کہ 10 روپے کا مزید اضافہ کر دیا جائے دودھ کے ریٹ میں، اور شہر بھر میں جو ہے اب دودھ 120 روپے کے حساب سے وہ فروخت کیا جا رہا ہے۔ اس وقت صورتحال شہر میں یہ ہے کہ مختلف جگہوں پر ہم نے وزٹ کیا، دودھ کی دکانیں جو ہیں وہ بند پائی گئی ہیں، جس کی وجہ سے لوگوں شہریوں کو شدید پریشانی کا سامنا۔ بہت شکریہ آپ کا۔ کراچی کے سینئر وکلاء نے عدالتوں میں سول مقدمات کی دوبارہ سماعت کا مطالبہ کر دیا ہے۔ میر شکیل الرحمان کو جیو اور جنگ کو دباؤ میں لانے کے لیے گرفتار کیا گیا، جبکہ 24 نیوز کو سچ دکھانے کی سزا دی جا رہی ہے۔ ظفر سومرو کی رپورٹ دیکھیے۔ پاکستان بار کونسل اور سندھ بار کونسل کے سینئر وکلاء محمد عاقل، محمود الحسن اور دیگر کا کہنا ہے کہ سول مقدمات کی سماعت نہ ہونے کی وجہ سے شہریوں اور وکلاء کو شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ انہوں نے اگست میں عدالتیں معمول کے مطابق چلانے کا مطالبہ کر دیا۔ ہمارا صرف یہ کہنا ہے کہ جس طرح پورے ملک میں تمام ادارے، تمام محکمے سب کھول دیے گئے، بالکل اسی طرح ایس او پی بنا کر، اور وہاں پر بھی تمام بلا تخصیص، یہ نہیں کہ صرف کرمنل کیسز ہوں، ہمارا یہ کہنا ہے کہ سول کیسز بھی ہوں، کیونکہ 67% لیٹیگیشن جو ہے وہ سول کا ہے اور 33% لیٹیگیشن جو ہے وہ کرمنل کا ہے۔ وکلاء رہنما کا کہنا تھا کہ میڈیا کے خلاف غیر قانونی کارروائیاں کی جا رہی ہیں۔ جنگ اور جیو کو دباؤ میں لانے کے لیے میر شکیل الرحمان کو گرفتار کیا گیا، جبکہ 24 نیوز کو سچ دکھانے کی سزا دی گئی۔ ہم ایسے مقدمات کی مذمت کرتے ہیں۔ چینل 24 کہ جسے بند کیا گیا، اس کا گناہ کیا تھا؟ اس کا گناہ بھی یہ تھا کہ وہ سچ دکھا رہا تھا، سچ دکھاتا ہے۔ ہمارے حاکم یہ کہتے ہیں جو کل تک کہتے تھے کہ ہماری کامیابی میڈیا کی وجہ سے ہوئی ہے، ہم میڈیا کی وجہ سے کامیاب ہوئے ہیں۔ وکلاء کا کہنا تھا کہ سول مقدمات پر کارروائی روکنے سے وکلاء مالی مشکلات کا شکار ہیں۔ کیمرامین راہیل کے ہمراہ ظفر سومرو، 24 نیوز، کراچی۔ اور عزیر بلوچ کے قریبی ساتھی حبیب جان بلوچ نے علی زیدی کی جے آئی ٹی رپورٹ مسترد کر دی۔ کہتے ہیں کہ فیصل واڈا، کامران منہاس، صاحبزادہ جہانگیر اور رابعہ ضیاء کے ذریعے امن کمیٹی کے رہنماؤں سے معاملات طے ہوتے تھے۔ امن کمیٹی اور پی ٹی آئی کے درمیان علل اعلان پریس کانفرنس نہ کرنے کا معاملہ طے ہوا۔ وہ پروگرام دستک میں گفتگو کر رہے تھے۔ اس کا ڈرافٹ، اس کی ایک لائن ٹیبل سٹوری ہے، یہ میڈ ان چائنا جے آئی ٹی ہے، تو اس جے آئی ٹی کو نہ میں مانوں گا نہ دنیا کی اعلیٰ عدالتیں مانیں گی، اور مجھے یقین ہے پاکستان کی عدالتیں بھی اس کو تسلیم نہیں کریں گی۔ جی حبیب جان صاحب، بڑی اہم بات کر رہے ہیں آپ ملاقاتوں کے حوالے سے، آپ یہ بتائیں گے کہ یہ محبتوں کا سلسلہ اصل میں کس سن میں شروع ہوا؟ خان صاحب لندن کے ٹور پہ تھے اور ہم بڑے ایکٹیو تھے، اور ہم پسے پڑتا اپنا بہت کام کر رہے تھے۔ فون آتا ہے، میری بات ہوتی ہے رابعہ صاحبہ سے، اور خان صاحب سے میں پہلے بھی ملا تھا 2-3 مرتبہ یہاں پر، اور خان صاحب نے لیاری کے ہمارے ایک فٹ بالر تھے کیپٹن عمر بلوچ، ان کے لیے بدلہ ڈونیشن کیا تھا، اس کا آکشن بھی میں نے کیا تھا۔ کامران منہاس آج بھی پی ٹی آئی ساؤتھ کے عہدیدار ہیں، میرے دوست علی زیدی سے میں رابطے میں تھا۔ اسی دوران انگلینڈ میں ہماری ایک دوست ہیں رابعہ ضیاء، جو مسلم لیگ
PTI की मरकजी उहदेदार थी और यहाँ यूके में आम ख्याल था कि इमरान खान की राइट हैंड, और उन्होंने बड़ा डोनेशन किया शौकत खाना वगैरह के लिए, उनसे हमारी इंटरेक्शन रही। लियारी के लोग ना होते तो कोई इमरान खान की तब्दीली को कराची में सपोर्ट करने वाला नहीं था। केबल ऑपरेटर्स एसोसिएशन के इलेक्ट्रिक के खिलाफ मैदान में आ गई। कराची में 2 घंटे के लिए टीवी नशरियात और केबल इंटरनेट सर्विस बंद कर दी। चेयरमैन कैब खालिद अराई कहते हैं कि जब तक मसाइल हल नहीं होते रोज़ाना एहतजाज करेंगे। मजीद कहा कि वज़ीर आज़म, गवर्नर और वज़ीर आला सिंध बहरान से निकालें। महमूद रियाज की रिपोर्ट देखिए। केबल ऑपरेटर कराची में के इलेक्ट्रिक के रवैये के खिलाफ फट पड़े। चेयरमैन केबल ऑपरेटर एसोसिएशन खालिद अराई का कहना है कि के इलेक्ट्रिक हट दर्मी से बाज नहीं आ रहा। कराची में केबल काटी जा रही हैं। अफसोस से कहना पड़ता है कि के इलेक्ट्रिक आज तक अपनी हटदर्मी से बाज नहीं आ रही। इसीलिए आज हम सब एसोसिएशंस ने आपस में एक इत्तफाक किया और हमने कहा कोई लाइमल का ऐलान करते हैं। अगर उन्होंने वारे काट के हमारा कारोबार वैसे ही बंद कर देना है तो हम अपने कारोबार को खुद बंद कर देते अपने हाथ से। कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस में खालिद अराई ने कहा कि इलेक्ट्रिक से कहा था कि कराची बड़ा शहर है, एक दिन में ज़ेर ज़मीन केबल नहीं बिछाई जा सकती, वक्त दिया जाए। हमें अगर अपने केबल को ज़ेर ज़मीन लेके जाने के लिए हमें, क्योंकि आपको पता है ये कराची का इलाका रकबा जो है तकरीबन 1000-1200 किलोमीटर में फैला हुआ है, तो ये एक दिन में तो हम इसको हल नहीं कर सकते। खालिद अराई ने वजीर आज़म, गवर्नर और वजीर आला सिंध और चेयरमैन पैमरा से अपील की है कि केबल ऑपरेटर को तहफ़्फ़ुज़ फराम किया जाए। कि इलेक्ट्रिक ने रवैया ना बदला और मुतालबात तस्लीम ना हुए तो मुल्क गिर हड़ताल करेंगे। कैमरामैन आकिब नकवी के हमरा महमूद रियाज, 24 न्यूज़, कराची। और के इलेक्ट्रिक ने केबल ऑपरेटर्स के मौक़िफ़ को मुस्तरद कर दिया है। तर्जुमान के इलेक्ट्रिक का कहना है कि केबल ऑपरेटर्स एसोसिएशन ने मुआहदे की खिलाफ वर्जी करते हुए अपनी तारों को अब तक अंडरग्राउंड नहीं किया, जबकि केबल ऑपरेटर्स और पटापा ने तारें अंडरग्राउंड करने का पहला मरहला जुलाई 2020 तक मुकम्मल करना था। तर्जुमान के इलेक्ट्रिक का कहना है कि केबल ऑपरेटर्स ने पोल से तारें हटाने की यकीन दहानी कराई थी। माजी में बारिशों के दौरान इंटरनेट टीवी केबल्स की वजह से हलाकतें हुई। हम अवामी मफाद में गैर कानूनी टीवी इंटरनेट केबल्स के खिलाफ मुहिम जारी रखने के लिए पुरअज़म हैं। के इलेक्ट्रिक की जानिब से केबल ऑपरेटर्स एसोसिएशन के मौक़िफ़ को मुस्तरद कर दिया गया है। इस बारे में तर्जुमान के इलेक्ट्रिक का कहना है कि केबल ऑपरेटर्स एसोसिएशन ने मुआहदे की खिलाफ वर्जी करते हुए अपनी तारों को अभी तक अंडरग्राउंड नहीं किया है। इस मुआहदे के मुताबिक पहला मरहला जुलाई 2020 तक मुकम्मल किया जाना था, लेकिन अभी तक ये तारें अंडरग्राउंड नहीं हो सकी हैं। के इलेक्ट्रिक की जानिब से कहा गया कि गैर कानूनी टीवी केबल्स और इंटरनेट केबल्स की वजह से माजी में हलाकतें हो चुकी हैं। इनके खिलाफ मुहिम को जारी रखेंगे और इस मुहिम को जारी रखने के लिए पुरअज़्म हैं। कि इलेक्ट्रिक तर्जुमान की जानिब से इस मौक़िफ़ को दोहराया गया है। वाज़ेह रहे कि चेयरमैन कैब की जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और उनका कहना था कराची क्योंकि बहुत बड़ा रखा है और वक्त दरकार होगा तमाम केबल्स को अंडरग्राउंड करने के लिए। इस सिलसिले में उन्होंने वज़ीर आज़म से, गवर्नर से भी अपील की थी कि उन्हें इंसाफ दिलाया जाए और जो ज़्यादती उनके साथ की जा रही है उससे के इलेक्ट्रिक को रोका जाए, वरना वो अपना एहतजाज का सिलसिला जारी रखेंगे। ताहम के इलेक्ट्रिक ने केबल ऑपरेटर्स एसोसिएशन के इस मौक़िफ़ को मुस्तरद कर दिया है और कहा गया है कि ये गैर कानूनी टीवी केबल्स और इंटरनेट केबल्स हैं जिसकी वजह से माजी में भी हलाकतें हो चुकी हैं और इनके खिलाफ मुहिम जारी रखी जाएगी। जो मुआहदा तय पाया था बकौल के इलेक्ट्रिक के, उसके मुताबिक जुलाई 2020 तक पहला मरहला तारें अंडरग्राउंड करने का मुकम्मल किया जाना था केबल ऑपरेटर्स एसोसिएशन की जानिब से, लेकिन वो नहीं हो सका है। IMF ने रीजनल इकनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट जारी कर दी है जिसके मुताबिक कोरोना वायरस के बायस मौशी गैर यकीनी सूरत हाल का सामना है। पाकिस्तान समेत खित्ते की GDP 1.8% रहने की तवक्को है। आउटलुक रिपोर्ट में ये इंकशाफ किया गया है। IMF ने रीजनल इकनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट जारी कर दी है जिसके मुताबिक कोरोना वायरस के बायस मौशी गैर यकीनी सूरत हाल का सामना है और पाकिस्तान समेत खित्ते की GDP 1.8% रहने की तवक्को है। इसी बारे में तफसीलात जान लेते हैं। वकास अजीम हमारे साथ मौजूद हैं। वकास अजीम, इस रिपोर्ट में क्या कहा गया है? जी, IMF की जानब से आज जो रीजनल इकनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट जारी की गई है, इसमें पाकिस्तान के बारे में जो मुआशी शरह नमू पहले जारी की गई थी उसमें मजीद कमी कर दी गई है और ये बताया गया है कि पाकिस्तान समेत जो खित्ते के दीगर ममालिक है वहाँ पर अब मुआशी शरह नमू 2% की बजाय 1.8% रहेगी और 2021 के दौरान पाकिस्तान का करंट अकाउंट खसारा -4.6% तक रह सकता है, जबकि
जो बजट खसारा है वो बढ़ सकता है। साथ ही साथ जो महंगाई के बारे में पेश गोई की गई है वो तकरीबन 9.8% तक रहने की तवक्को है। इस रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि इस वक्त मुआशी गैर यकीनी सूरत हाल बढ़ती जा रही है। ताहम पाकिस्तान ने कोरोना वायरस से निपटने के लिए चंद इक़दाम किए हैं और स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने मॉनिटरी पॉलिसी के जरिए शरह सूद को कम किया है। ठीक है वकास अजीम, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। वजारत साइंस एंड टेक्नोलॉजी और निजी ड्रोन कंपनी के दरमियान ज़राअत के शोबे में ड्रोन्स के इस्तेमाल का मुआहिदा हो गया। वफाकी वजीर फवाद चौधरी का कहना है कि ड्रोन्स के इस्तेमाल से ज़राई इनकलाब आएगा। 3 मजीद कंपनीज को वेंटिलेटर्स बनाने की इजाज़त के बाद वेंटिलेटर्स की बरामद शुरू कर देंगे। मजीद कहा कि ईद उल अज़हा 31 जुलाई को होगी। सबा बजीर की रिपोर्ट देखिए। टिड्डी दल के खात्मे और ज़राअत के शोबे में ड्रोन्स टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होगा। वजारत साइंस और टेक्नोलॉजी और निजी कंपनी में मुआहिदा तय पा गया। के खिलाफ स्प्रे के लिए NDMA को देंगे। ड्रोन्स जो बाहर लगे हुए हैं ये हम NDMA को दे रहे हैं लोकस्ट के स्प्रे के लिए, और ये जदीद तरीन एग्रीकल्चर ड्रोन्स हैं। अल्टीमेटली हम ये एग्रीकल्चर ड्रोन्स को पाकिस्तान में बनाना चाहते हैं। इस मौका पर निजी कंपनी के CEO डॉक्टर सुलेमान अशरफ का कहना था कि ये ड्रोन्स 16 किलो केमिकल का बोझ उठा सकते हैं। 1 घंटे का स्प्रे 5 मिनट के अंदर किया जा सकता है। ये ड्रोन्स जो हैं ये बेसिकली हेक्साकॉप्टर हैं, यानी कि इनके 6 प्रोपेलर्स होते हैं और ये 16 kg तक का लोड लिफ्ट कर सकते हैं, जिसका मतलब है कि 16 लीटर्स ऑफ केमिकल्स तकरीबन जो है आप इससे स्प्रे कर सकते हैं। एक सवाल के जवाब में फवाद चौधरी का कहना था कि ईद उल अज़हा 31 जुलाई को होगी। चांद देखने के लिए ऑब्जर्वेटर्स कायम करके रोयत हिलाल कमेटी का काम मजीद कम कर देंगे। पेशावर में पैगाम अमन कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए बादशाही मस्जिद के खतीब मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद का कहना है कि किसी को मुल्क के अंदर इंतशार पैदा नहीं करने देंगे। अमन के लिए फ़ौज के किरदार का कोई सानी नहीं। मुल्क में बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी की ज़रूरत है। कहते हैं कि सब हिलाली परचम के साए तले सब एक हैं। इंतशार को, फ़िरक़ावारियत को, इसी तरह दहशतगर्दी के नासूर को ख़त्म किया, और इसमें हमारी अफ़वाज पाकिस्तान का एक अजीम किरदार और हमारे सिक्योरिटी इदारे और हमारे उलमा, हमारी कौम, हमारी हुकूमत यकीनन जो किरदार पेश किया वो मिसाली है और सारी दुनिया के सामने है कि वतन से मोहब्बत ईमान का हिस्सा हुआ करती है, कि हम इस परचम के साए तले एक हैं। पाकिस्तान शुगर मिल्स एसोसिएशन पंजाब जोन का इजलास लाहौर में हुआ, जिसमें एसोसिएशन की नई एग्जीक्यूटिव कमेटी ने जिम्मेदारियां संभाल लीं। नई एग्जीक्यूटिव कमेटी में चौधरी ज़का अशरफ चेयरमैन होंगे, जबकि मियां फैसल और चौधरी वहीद मेंबरान हैं। इजलास में शामिल इंडस्ट्री के तमाम मेंबरान ने मुतफ़िका तौर पर नई एग्जीक्यूटिव कमेटी पर एतमाद का इजहार किया। सुबकदोश होने वाली कमेटी ने भी भरपूर ताउन की यकीन दहानी कराई है। इस मौके पर चौधरी ज़का अशरफ ने इंडस्ट्री के मसाइल हल करने के लिए भरपूर कोशिशों का अज़्म दोहराया और तमाम मेंबरान के एतमाद का शुक्रिया अदा किया। रावलपिंडी में लियाकत बाग इशारे पर कानून पर अमल कराना ट्रैफिक वार्डन का जुर्म बन गया। 3 खवातीन ट्रैफिक वार्डन पर मुश्तइल हो गई और जूतों से मारना शुरू कर दिया। ये वाक़या है रावलपिंडी का, जहां लियाकत बाग इशारे पर कानून पर अमल कराना ट्रैफिक वार्डन का जुर्म ठहरा। 3 खवातीन ट्रैफिक वार्डन पर मुश्तइल हो गईं और जूतों से मारना शुरू कर दिया। वहां मौजूद दीगर अफराद ने यहां पर बीच बचाव कराया। इसी बारे में तफसीलात जानेंगे। उस्मान जावेद हमारे साथ मौजूद हैं। उस्मान, बताइएगा ये खवातीन कौन थीं और उसके बाद कुछ कार्रवाई हुई है? देखें, ये रावलपिंडी के थाना सिटी की हदूद में वाक़या लियाकत बाग में जब ट्रैफिक वार्डन अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे रहे थे तो इसी दौरान एक कार ने ट्रैफिक वायलेशन की, जिस ट्रैफिक वायलेशन के बिना पर ट्रैफिक वार्डन ने उस गाड़ी को रोका और जो मर्द ड्राइवर था उसकी जानिब से तल्ख कलामी की गई और ट्रैफिक वार्डन को गालियां दी गई और उसी गाड़ी में मौजूद 3 खवातीन गाड़ी से उतरकर ट्रैफिक वार्डन के साथ बदतमीजी करना शुरू कर दिया और बदतमीजी के बाद इन्होंने गालम गलोच करने के साथ साथ ट्रैफिक वार्डन को मारना शुरू कर दिया और ट्रैफिक वार्डन जो है वो अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे रहा था और अपनी इज्जत बचाते हुए मौके से चला गया और जो खवातीन थी उनकी जानिब से ठीक है। उस्मान जावेद, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। और टेक्सला में लड़की ने लड़का बनकर लड़की से शादी कर ली। एक लड़की के वालिद ने लाहौर हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। अदालत ने दोनों लड़कियों को बुध 15 जुलाई को तलब किया है।
راولپنڈی کی تحصیل ٹیکسلا میں آسما نامی لڑکی نے نیہا نامی اپنی دوست سے ہی شادی کر لی۔ دونوں لڑکیوں نے عدالت میں پیش ہو کر کورٹ میرج کی۔ نیہا کے والد نے شادی کے خلاف لاہور ہائی کورٹ راولپنڈی بینچ میں رٹ دائر کر دی، جو سماعت کے لیے منظور کر لی گئی ہے۔ نیہا کے والد نے موقف اپنایا کہ بیٹی کے ساتھ اس کی سہیلی نے لڑکا بن کر کورٹ میرج کی۔ آسما بی بی نے شادی کے لیے اپنا شناختی کارڈ تبدیل کروایا اور اپنا نام آکاش رکھ لیا۔ نیہا کے والد کا کہنا تھا کہ دونوں لڑکیوں کے نکاح نامے کا اندراج کنٹونمنٹ بورڈ وارڈ 10 میں ہوا۔ آسما بی بی نے دھوکہ دہی سے شناختی کارڈ بنایا اور اپنی جنس تبدیل کرائی۔ پاکستان میں جنس کی تبدیلی ناممکن بھی ہے اور غیر شرعی بھی۔ عدالت نے نوٹس جاری کرتے ہوئے دونوں لڑکیوں کو بدھ 15 جولائی کو طلب کر لیا ہے۔ کراچی کے علاقے اورنگی ٹاؤن میں گھر میں کرنٹ لگنے سے خاتون جاں بحق ہو گئی۔ ہاک سپیس سمندر میں ڈوب کر نوجوان کی جان چلی گئی، جبکہ پولیس نے 7 ملزمان کو گرفتار کر کے اسلحہ اور مسروقہ سامان برآمد کر لیا ہے۔ تفصیلات جاوید قائم خانی کی رپورٹ میں۔ کراچی کے علاقے اورنگی ٹاؤن سیکٹر 11:30 کے قریب گھر میں کرنٹ لگنے سے 27 سال کی رابعہ جاں بحق ہو گئیں۔ ہاکس بے میں نہاتے ہوئے 14 سال کا اسامہ ڈوب کر جاں بحق ہو گیا۔ منوڑا مندر کے قریب سمندر میں نہاتے ہوئے 2 افراد ڈوب گئے۔ دونوں افراد کی تلاش تاحال جاری ہے۔ سر سید تھانے کی حدود میں 3 مسلح ملزموں نے مٹھائی کی دکان میں ڈکیتی کی کوشش کی۔ مزاحمت پر گارڈ کی فائرنگ سے ایک ڈاکو زخمی ہوا، جسے پولیس نے گرفتار کر لیا، تاہم اس کے 2 ساتھی فرار ہو گئے۔ سمن آباد پولیس نے متعدد وارداتوں میں مطلوب ملزم عصمت اللہ گرفتار کیا۔ ادھر اینٹی وہیکل لفٹنگ سیل سٹی نے 4 رکنی گروہ کو گرفتار کر لیا۔ ادھر گلستان جوہر پولیس نے ایک سٹریٹ کرمنل کو گرفتار کر لیا ہے۔ شہر کے دیگر علاقوں میں ملزموں کے قبضے سے اسلحہ، موٹر سائیکلیں، نقدی اور مسروقہ سامان برآمد کیا گیا۔ ادھر سندھ رینجرز نے صدر کے علاقے پارکنگ پلازا، پریڈی سٹریٹ، نیو ایم اے جناح روڈ، خداداد کالونی، اللہ والی چورنگی، اے بی سینیا روڈ سمیت مختلف علاقوں میں سرچ آپریشن کیا۔ جاوید قائم خانی 24 نیوز کراچی۔ اپڈیٹ کریں آپ کو کہ الیکٹرک نے کیبل آپریٹرز کے موقف کو مسترد کر دیا ہے۔ ترجمان کے الیکٹرک کا کہنا ہے کہ کیبل آپریٹرز ایسوسی ایشن نے معاہدے کی خلاف ورزی کرتے ہوئے اپنی تاروں کو اب تک انڈر گراؤنڈ نہیں کیا، جبکہ کیبل آپریٹرز اور پٹاپا نے تاریں انڈر گراؤنڈ کرنے کا پہلا مرحلہ جولائی 2020 تک مکمل کرنا تھا۔ ترجمان کے الیکٹرک کا کہنا ہے کہ کیبل آپریٹرز نے پول سے تاریں ہٹانے کی یقین دہانی کرائی تھی۔ ماضی میں بارشوں کے دوران انٹرنیٹ ٹی وی کیبلز کی وجہ سے ہلاکتیں ہوئیں۔ ہم عوامی مفاد میں غیر قانونی ٹی وی انٹرنیٹ کیبلز کے خلاف مہم جاری رکھنے کے لیے پرعزم ہیں۔ اسی پر بات کریں گے۔ طاہر جاوید چودھری ہمارے ساتھ موجود ہیں، جنرل سیکرٹری کیپ ہیں۔ بہت شکریہ چودھری صاحب آپ کے وقت کا۔ یہ فرمائیے گا کہ خالد ارائن صاحب کا یہ کہنا تھا کہ ہم احتجاج اپنا جاری رکھیں گے، لیکن کے الیکٹرک نے تو بالکل مسترد کر دیا ہے آپ لوگوں کا موقف۔ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جولائی تک کا یہ معاہدہ تھا کہ پہلا مرحلہ کیبلز انڈر گراؤنڈ کرنے کا مکمل ہو جائے گا، لیکن وہ نہیں ہوا۔ کیا کہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تھینک یو ویری مچ جی، بہت شکریہ آپ کا ٹائم دینے کا۔ میں 24 نیوز کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ دیکھیں جی، بات یہ ہے کہ کسی بھی ذی شعور آدمی کو یہ سینس ہونی چاہیے کہ اگر ہم نے ان سے جولائی 2020 کا معاہدہ کیا تھا تو پچھلے 6 مہینے سے پورے پاکستان میں لاک ڈاؤن چل رہا ہے، 4-5 مہینے سے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد پوری دنیا ایک وبا کی لپیٹ میں آئی ہوئی ہے، پاکستان اس کی لپیٹ میں آیا ہوا ہے۔ کراچی میں ٹوٹل لاک ڈاؤن کیا ہوا ہے۔ مجھے بتا دیں کہ پچھلے 5 مہینے میں کراچی میں ہم کس طرح سے کام کر سکتے ہیں۔ ہم نے پوری تاریں انڈر گراؤنڈ کرنی ہے۔ انڈر گراؤنڈ کرنے کا ایک پروسیس ہے، کچھ چٹکی نہیں ہے بجائی اور تاریں انڈر گراؤنڈ ہو گئی۔ کہاں سے ہم لے کے آئیں گے فائبر، کیونکہ فیکٹریاں بند ہیں؟ کہاں سے لے کے آئیں گے ہم پائپ جو ہم نے انڈر گراؤنڈ ڈالنا ہے؟ کہاں سے ہم لے کے آئیں گے وہ مزدور جنہوں نے ڈگ کرنی ہے اور پائپ ڈالنا اور اس کے بعد فائبر ڈالنی ہے؟ جب پچھلے 5 مہینے سے پورا پاکستان اور خاص طور پہ کراچی لاک ڈاؤن میں ہے، تو ان خدا کے بندوں سے یہ پوچھے کہ ہم کس طرح سے اس کو انڈر گراؤنڈ کر سکتے تھے اور کہاں پہ ہم ان کے ساتھ ہم نے غلط بیانی کی ہے۔ ہم پچھلے 15 دن سے ان سے منت سماجت کر رہے ہیں کہ بھائی دوبارہ بیٹھ جاؤ، لاک ڈاؤن ختم ہو لینے دو، یہ وبا ختم ہو جائے یا عام حالات شروع ہو جائیں، نارمل روٹین میں زندگی آ جائے، ہم اپنے معاہدے پہ قائم ہیں، ہم 6 مہینے کے اندر اس کو انڈر گراؤنڈ کریں گے۔ ہم نے 20-22 کلومیٹر انڈر گراؤنڈ کر دیے عام حالات میں، جب حالات اچھے تھے۔ اس کے بعد دوسری طرف آ جائیں، میں آپ کے چینل کے توسط سے پوچھتا ہوں کہ یہ ساری جو اموات ہوئی ہیں کراچی میں کیبل آپریٹر کے اوپر ڈال رہے ہیں، کیا پورے پاکستان میں کیبل جو ہے بجلی کے کھمبے استعمال نہیں کر رہی؟ کراچی میں ہی کون سا ایسا سسٹم ہے کہ وہاں پہ بندے مر رہے ہیں اور پورے پاکستان میں کوئی الحمدللہ بندہ نہیں مرتا؟ یہ ساری نااہلی، ساری چیزیں ان کی اپنی گھٹیاں ہیں۔ انہوں نے پورا کاپر بیچ کر لوہے کی تاریں لگا دی ہیں،
اس کے اوپر جا کے ان کی کرنٹ ہوتا ہے. انہوں نے کوئی کھمبا آج تک جو ہے نا وہ وہ نہیں کیا تھا، اپنا ارتھ نہیں کیا تھا. میں آپ کو تصویریں شیئر کرتا ہوں، یہ ڈیلی کے ڈیلی 5, 7, 10, 15 کھمبے ارتھ کر رہے ہیں. جب یہ کھمبے ارتھ کریں گے تو کوئی اموات واقعہ نہیں ہوگی. اور اس کے علاوہ میں نے آگے بھی ریکویسٹ کی، اب بھی کر رہا ہوں آپ کے چینل کے توسط سے، کہ ایک کمیٹی بنا دیں انجینئرز کی، ان کے اپنے بندوں کی، جو یہ ثابت کر دیں کہ فائبر آپٹک میں کرنٹ آتا ہے اور بندہ مر جاتا ہے. اگر کوئی ایسا کوئی سین کریٹ ہو جائے تو سارے کیبل آپریٹروں کو پھانسی لگا دیں. اور دوسرے نمبر پہ میری ابھی چیئرمین ٹیمرا صاحب سے بات ہوئی ہے، اس کے بعد بریگیڈیئر عتیق صاحب سے بات ہوئی ہے. انہوں نے نیپرا چیئرمین کو بھی کہا ہے کہ اس مافیا کو کنٹرول کریں. ہم نے آج 2 گھنٹے کی اسٹرائک کی ہے، کل ہم 6 گھنٹے کی اسٹرائک پہ جا رہے ہیں. کل ہم انشاءاللہ حیدرآباد اور سکھر بھی بند کریں گے، اور پرسوں والے دن ہم پورا پاکستان بند کر دیں گے. ہمیں نہیں چلانی ایسی کیبل کہ کئی جیسے مافیا کے سامنے کیبل آپریٹر جھک جائے اور اپنے لاکھوں کروڑوں کی تاروں کی روزانہ کی کٹائی ان سے کٹوائیں، اور اس کے بعد بیٹھ کے ہم ان کی منتیں ترلے بھی کریں. اور بھائی ہم گورنر صاحب کے پاس بیٹھنے کو تیار ہیں، سی ایم کے پاس بیٹھنے کو تیار ہیں، لیکن تم یہ تو دیکھو لاک ڈاؤن میں تاریں انڈر گراؤنڈ کیسے جا سکتی ہیں. اگر ان کے پاس کوئی ہے ایسا طریقہ تو ہمیں بتا دیں. یہ آتے ہیں اپنی گاڑی لاتے ہیں، تاریں کاٹتے ہیں، اور وہ ان تاروں کا بھی سن لیں، وہ تاریں سڑک پہ پھینک جاتے ہیں. موٹر سائیکل والے، گاڑیوں والے ایکسیڈنٹ کا شکار ہوتے ہیں. ان کو یہ بھی احساس نہیں ہے کہ ان کی ان حرکتوں سے کیا کچھ ہو رہا ہے اس کراچی میں. طاہر صاحب یہ فرمائے گا کہ کے الیکٹرک کو اس وقت عوامی محاذ پہ بھی سخت مزاحمت کا سامنا ہے. یقیناً جب بارش ہوتی ہے تو تاروں کی وجہ سے، کرنٹ لگنے کے واقعات کی وجہ سے کئی جانیں جو ہے وہ چلی جاتی ہیں، تو وہ بھی مزاحمت کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. دوسری جانب ابھی جو کیپ ہے اس نے بھی اپنا احتجاج شروع کر دیا ہے. تو کیا آپ کا لاہ عمل کیا ہوگا آنے والے دنوں میں؟ چونکہ کے الیکٹرک تو آج اگر یہ کہہ رہا ہے کہ ہم مسترد کرتے ہیں تو یقینی طور پر جس ڈھٹائی کا مظاہرہ وہ عوام کے ساتھ کر رہے ہیں، یہاں پر بھی اسی چیز کو جو ہے وہ دکھایا جائے گا، شو کیا جائے گا. تو کیا اسٹریٹجی اپنانے جا رہے ہیں آپ؟ بھائی یہ اس کے الیکٹرک کا ایک رویہ ہے. ان کے اپنے پاس کوئی چیز نہیں ہے. انہوں نے معاہدے کیے ہوئے ہیں، پتہ نہیں کس طرح سے یہ بیٹھے ہوئے ہیں، کیا کام کر رہے ہیں. کوئی چیز ان کے اپنے کنٹرول میں نہیں ہے. ان کا اپنا سارا سسٹم فلاپ ہوا ہے جو اٹھا کے یہ کیبل آپریٹروں کے ساتھ ڈال رہے ہیں. اگر انہوں نے یہ کام کیبل آپریٹروں کے ڈالنے کی کوشش کی، ہم پورا نیٹ ورک بند کر دیں گے. آج میں ہم نے 2 گھنٹے کیا ہے نا، کل بھی کریں گے، پرسوں بھی کریں گے. اور خدا کرے کہ ہمارے بند نیٹ ورک کے اوپر، بہرحال خدا کرے نہیں کہنا چاہیے، کوئی نہ کوئی خدا نہ خواستہ اموات آگی، پھر کس کے اوپر ڈالیں گے؟ یہ پھر کس پہ ڈالیں گے؟ ہم اپنا احتجاج جاری رکھیں گے. ہماری ریکویسٹ ہے جناب عاصم باجوہ صاحب سے، جناب شبلی فراز صاحب سے، نیپرا چیئرمین سے، ٹیمرا چیئرمین سے، گورنر سندھ سے، وزیر اعلیٰ سندھ سے، کہ خدا را کوئی تو کیبل آپریٹر کی بات بھی سن لے. ان کو بٹھائیں تو صحیح، بات تو کریں. کو کمیٹی بنا دیں جو صرف یہ ثابت کر دیں کہ کیبل آپریٹر کے فائبر آپٹک سے کوئی بندہ مرتا ہے. اس کے بعد اگر ہماری کوئی غلطی ہو ہم اپنی سزا بھگتنے کو تیار ہیں. لیکن یہ زبردستی تاریں کاٹنا، تاریں کٹوا کے اب ہم تنگ آ چکے ہیں. اب یہ سلسلہ کم از کم کیبل آپریٹر کے ساتھ نہیں چلے گا. آپ عوام کو 10 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ دے لیں، ان کے بل ڈبل کر دیں، یہ ان کا اپنا ہیڈک ہے، یہ کرتے رہیں گے، ان کو روکنے والا کوئی نہیں ہے. لیکن کیبل آپریٹر اب ان کے آگے نہیں جھکے گا. ٹھیک ہے، طاہر جاوید چودھری صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، بہت شکریہ آپ کے وقت کا. اپڈیٹ کریں گے آپ کو. وزیر اعظم نے مشترکہ مفادات کونسل کا اجلاس 6 اگست کو طلب کر لیا ہے. 7.5 ماہ بعد CCI کا یہ پہلا اجلاس ہوگا. اجلاس میں 8 نکاتی ایجنڈے پر غور کیا جائے گا. وزیر اعظم نے مشترکہ مفادات کونسل کا اجلاس 6 اگست کو طلب کیا ہے. 7.5 ماہ کے بعد یہ CCI کا پہلا اجلاس منعقد ہونے جا رہا ہے، جس میں 8 نکاتی ایجنڈے پر غور کیا جائے گا. مشترکہ مفادات کونسل میں کرونا کے حوالے سے حکمت عملی پر غور ہوگا. اس کے علاوہ اوگرا آرڈیننس 2002 میں ترامیم کی سمری بھی پیش کی جائیں گی. سندھ حکومت پیٹرولیم پالیسی 2012 کے تحت لیوی، خام تیل، قدرتی گیس کے حوالے سے سمری بھی پیش کرے گی. اویس کیانی ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے اس بارے میں مزید جان لیتے ہیں. اویس بتائے گا CCI کا ایجنڈا کیا ہے؟ جی بالکل، 6 اگست کو جو ہے مشترکہ مفادات کونسل کا نہایت ہی اہم ترین اجلاس طلب کیا گیا ہے، اور یہ 7 ماہ بعد جو ہے یہ اجلاس ہوگا، اور اس میں 8 نکاتی جو ایجنڈا ہے اس پر غور کیا جائے گا. سب سے پہلے جو سندھ حکومت اوگرا آرڈیننس 2002 میں ترمیم کی سمری پیش کرے گی. سندھ حکومت پیٹرولیم پالیسی 2012 کے تحت لیوی، خام تیل، قدرتی گیس کے حوالے سے سمری پیش کرے گی. ریگولیشن آف جو مائنز اینڈ آئل فیلڈ اینڈ منرل ڈیولپمنٹ گورنمنٹ کنٹرول
بھی جو ہے ترمیم کا معاملہ ایجنڈے میں شامل ہے، اور اس کے ساتھ جو چشمہ رائٹ بینک کنال ہے اور اس کے ساتھ سی آئی کی 2017-18 کی رپورٹ ہیں وہ بھی اس اجلاس میں شامل ایجنڈے میں شامل ہیں، جبکہ سی 2000 ٹھیک ہے اویس کانی، بہت شکریہ اس بارے میں اپڈیٹ کر رہے تھے۔ سعودی فورسز نے حوثی باغیوں کا ڈرون اور میزائل حملہ ناکام بنا دیا۔ ادھر باغیوں نے حملے میں تیل ڈپو سمیت بڑی تعداد میں سعودی اہلکار مارنے کا دعویٰ کر دیا۔ یمن کے دارالحکومت صنعا میں سعودی اور حکومتی فورسز کے خلاف برسر پیکار حوثی باغیوں نے سعودی شہر جازان میں خام تیل کی ایک اہم تنصیب کو ڈرونز اور میزائل سے نشانہ بنایا۔ سعودی عسکری اتحاد کے مطابق باغیوں نے جازان شہر پر 4 میزائل اور بمبار ڈرونز سے حملہ کیا، جسے ناکام بنا دیا گیا۔ عسکری اتحاد کے مطابق حملے میں کوئی نقصان نہیں ہوا۔ دوسری جانب حوثی باغیوں کے مطابق تیل کی تنصیب کے علاوہ ناجران اور اثر میں کئی دیگر عسکری تنصیبات کو بھی نشانہ بنایا گیا۔ ترجمان کے مطابق حملے میں تیل تنصیبات کے علاوہ بڑے پیمانے پر سعودی اہلکار بھی مارے گئے ہیں۔ افغانستان کے صوبے سمنگان میں افغان خفیہ ایجنسی NDS کے ہیڈ کوارٹرز پر طالبان نے حملہ کر دیا۔ اس حملے میں 11 افراد ہلاک اور 63 سے زائد زخمی ہو گئے۔ افغانستان کے صوبے سمنگان کے دارالحکومت ایبک میں افغان خفیہ ایجنسی NDS کے ہیڈ کوارٹر کو خودکش حملے سے نشانہ بنایا گیا۔ خودکش بمبار نے بارود سے بھری گاڑی ہیڈ کوارٹر سے ٹکرا دی، جس کے بعد زوردار دھماکہ ہوا۔ حملے میں 1 درجن سے زائد افراد ہلاک اور 63 سے زائد زخمی ہو گئے۔ دھماکے کے بعد سیکیورٹی فورسز اور حملہ آوروں میں فائرنگ کا تبادلہ ہوا جو 1 گھنٹے تک جاری رہا۔